لیکن رسول اللہ نے جب مجھے کندھوں پہ لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پوری طرح کھڑے ہو گئے تو میں نے محسوس کیا میں اتنا بلند ہو چکا ہوں کہ آسمان سے اگر کوئی تارا بھی توڑنا چاہوں تو توڑ کے لا سکتا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں، اور یہ بھی ایک طویل باب ہے، آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا سیرت علی میں، حضرت علی کی لونڈی بار بار کہہ رہی ہے فاطمہ کو رشتے کے پیغام آنا شروع ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہا، آپ بھی بھیجیے۔ ایک طویل باب ہے، خیر رشتہ ہو گیا، اس کے اندر بھی حضرت عثمان کا اثار شامل ہے۔ حق مہر کے اندر رشتہ طے پانے کے بعد اللہ رب العزت نے پہلا بیٹا عطا کیا، بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آ گئے، کہا ہاں علی مبارک ہو، جو ایک باپ اور بیٹا آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا نام رکھا ہے؟ حرب، جنگ، جنگجو۔ جس طرح میں نے آپ کے لیے، اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں، بدر کے مارکے طے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی حرب ہو، بڑا ہو کے اسلام کے لیے جنگیں لڑے، قربان ہو جائے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ عربوں میں ایسے نام رکھنے کا رواج عام تھا جو جرت و بہادری کا استعارہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، اس کا نام حرب نہیں ہوگا علی، اس کا نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھوں گا اور اس کا نام حسن ہوگا۔ 1 سال تقریباً گزرتا، 11 ماہ، اللہ نے دوسرا بیٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آتے ہیں، علی اب کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، اب بھی حرب ہی رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے بدر کے اندر کفار کو شکستیں دی ہیں، اس طرح یہ میرا بیٹا بھی جنگجو بنے۔ کہا بل حسین، یہ حسین ہوگا۔ پھر بیٹا ہوا، پھر علی نے نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا بل محسن، یہ محسن ہوگا۔ اور محدثین نے بعد نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ناموں کو چھپایا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا رکھ دیا، اور اس کے بعد امت میں عام ہو گئے۔ بعض روایات کے الفاظ تو یہاں تک ملتے ہیں، رسول اللہ نے حضرت علی کو یہ تک کہا، جس طرح موسیٰ نے ہارون کی اولاد کے نام رکھے تھے نا، شبر، شبیر اور مشبر، اسی طرح میں تیرے بیٹوں کے نام رکھ رہا ہوں۔ ہاں لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ یہ بات کی ہے نا، آپ کی میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، ساتھ میں یہ تنبیہ ضرور کی ہے، لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، نسبت ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نبی کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نام رکھے بلکہ گڑتی بھی اپنی ہے۔ رسول اللہ کے لعاب جس بچے کے پہلے دن اس کے منہ میں چلا جائے اس کی قسمت اور خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے پھر جیسے پیار کرتے ہیں وہ عجیب مناظر ہیں۔ کس نے نوٹ کیے؟ دشمنان صحابہ غور کریں کہ یہ سیدنا حسن کے واقعات پیدائش کے، سیدنا حسین کے واقعات پیدائش کے، اور ان کے بڑے ہونے کے، اور ان کے کھیلنے کے، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاڈو پیار کے کس نے رقم کی ہیں؟ کس نے بتائے ہیں؟ صحابہ ہی نے تو بتائے ہیں۔ یہ تو دشمن ہیں آپ کے نزدیک، معاذ اللہ، عقل پہ پردہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور 3 احادیث ہیں، مفہوم تینوں کو جوائنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ، واقعات مختلف ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ہمراہ بازار میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے لوٹے، سامنے سے انہوں نے حسن کو آتے ہوئے دیکھا، ایک منظر کشی بھی صحابہ نے کیسے کی ہے۔ آج تو چلو ویڈیو کیمرے کا دور ہے، آج ویڈیو میں کوئی چیز کیپچر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم قربان جائیں صحابہ کی امانت و دیانت پہ
کہ رسول اللہ کو گئے ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، لیکن رسول اللہ کی کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو کیمرے کی ریکارڈنگ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ حیران رہ جائیں، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، صحابہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کی داڑھی کے سفید بال بھی گن لیے کہ کوئی امت میں آنے والا کل ہم سے پوچھ نہ لے کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تھے ان کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، یہاں تک کی ریکارڈنگ کی ہے۔ تو ابو ہریرہ رسول اللہ کے اس انداز کی ریکارڈنگ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حسن کو دیکھا تو اپنے دونوں باہوں کو پھیلا دیا، جیسے آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے بھی اپنے اس نواسے اور بیٹے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور وہ نواسا اور بیٹا رسول اللہ کی محبت میں وہ بھی دوڑتا ہوا اپنے نانا کی طرف ہاتھوں کو پھیلاتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ جو منظر کشی ہے کہ نانا کے بھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، نواسے کے بھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور دونوں محبت اور وارفتگی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، کس نے ریکارڈ کیا؟ صحابہ نے ریکارڈ کیا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک جملہ، اور پھر رسول اللہ نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما، یہ بات آگے جا کے بیان کریں گے، اور پھر منظر کشی کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بازار سے واپس آئے اور فاطمہ کے گھر کے باہر پہنچ گئے اور کہنے لگے اینا لکاؤ، اینا لکاؤ، اور بعض روایات میں مختلف الفاظ ہیں، اینا لکاؤ، چھوٹا کہاں ہے؟ یہ عربی میں بھی سلینگ ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ننا منا، ننا کہاں ہے، چھوٹو کہاں ہے، تو عربی میں بھی یہی لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چھوٹو کہاں ہے، ننا کہاں ہے، وہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں ہر وقت اس کے انتظار میں رہتا ہوں کہ اس کی ماں اس کو کپڑے پہنا کر، اس کو سجا سنوار کے مسجد النبوی میں بھیجے گی کہ اس کا نانا اس نواسے سے اداس ہو رہا ہے، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین؟ یہ وارفتگی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ حضرت حسن سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی قمیض کو اٹھائیے۔ آپ اپنی قمیض کو اٹھا لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے اوپر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا ہے، کیونکہ میں دیکھا کرتا تھا آپ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لاڈ پیار میں ماں باپ اپنے بچے کے کبھی پیٹ کو گدگداتے ہیں اور کبھی منہ رکھ کے چومتے ہیں اور کبھی ہوا بھر کے کھیلتے ہیں، ایک ایک چیز حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی رخسار پہ بوسا، کبھی پیٹ پہ بوسا۔ اسی لیے محبت کے بہت سے انداز ہیں، چومنا، گلے لگانا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، سینے سے لگا لینا، لیکن ایمانداری سے بتلائیے گا کیا محبت کا یہ انداز آپ نے کبھی سنا ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ اپنے ان دو نواسوں کو نہ صرف چوما کرتے تھے، نہ صرف پیار کیا کرتے تھے، نہ صرف محبت کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو سونگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سونگا کرتے تھے۔ سونگنا یہ محبت کی انتہا ہے۔ رسول اللہ صرف سونگتے نہیں تھے، پھر صحابہ کو اطلاع کرتے تھے یہ اس دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو سونگتے تھے، ان سے صرف وارفتگی اور پیار اور بوسے کا تعلق نہیں تھا، محبت کی انتہا تھی۔ پھر رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ ہی کے سامنے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، اکیلا ایک خاندان ہے حضرت حسین کے بارے میں، سبتم من الاسباط ہے، اکیلا پورا خاندان ہے، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں لیکن یہ حسین میرا اکیلا ایک خاندان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف یہ فضائل اور مناقب بیان کیے ہوتے تو کافی تھا۔ پھر کیا کہا؟ یہ دو میرے جو بیٹے ہیں نا، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو بھی، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی شامل ہے، اس انداز کو بھی نقل کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھیلتے کھیلتے اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ لگانے لگے. دوڑ کے